میرے ساتھ موجود ہے ایڈورڈ کالج کے پرنسپل نیر فردوس جو ریٹائر بریگیڈیئر بھی ہیں. قوم اور ملک کی انہوں نے خدمت کی ہے, سرحدوں پر انہوں نے اپنا خون دینے کے لیے اپنی جان, اس ملک کی جو بنیاد ہے تعلیم اس کے لیے بھی اپنی زندگی وقف کی ہے. جناب نیر صاحب, ویلکم ٹو ولسن ٹی وی. مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو ولسن ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے آؤں اور کچھ اظہار کر سکوں. بہت شکریہ. اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف, ایڈورڈ کالج کی طرف. بجائے اس سے کہ میں کہوں اور پہلی باتوں کو جو کسی بھی انداز سے ہوئیں اس کی بجائے آپ اس کے بارے میں خود بتائیں, اور اس کے علاوہ بلکہ عدن فرحاج اور ان کی جو تنظیم اور جو لوگوں نے, جن دوستوں نے یہاں پر باقاعدہ احتجاج کیے اور اس بات کے لیے آواز اٹھائی, یہ بھی ایک افواہ تھی کہ آپ کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے, آپ کو ہٹانا ضروری ہے یا کالج لینا ضروری ہے. تو اس کی تفصیل ذرا تھوڑا سا آپ خود ہی بتائیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کے ٹی وی کی وساطت سے تمام جو اوورسیز پاکستانی کرسچنز یہاں پہ ہیں ان کی ایفرٹس اور ان کی تمام اس اسٹرگل کو جو ایڈورڈز کالج کے سلسلے میں انہوں نے کی, میں ان کو سراہتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے, چرچ کے لیے بہت جانفشانی کے ساتھ اس اسٹرگل کو جاری. دوسری بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی کرسچن ہیں جو ایڈورڈز کالج کے لیے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھے ہوئے ہیں, ان کی اسٹرگلز ملک کے خلاف نہیں ہے, ان کی اسٹرگل اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے. اپنے ملک سے ہم سب لوگ بہت پیار کرتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس ملک کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں. صرف چند لوگ ہیں, چند حکومتی عناصر ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام انتشار پھیلا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایڈورڈز کالج کا قومیائے جانا ایک چیٹنگ ہے ہماری کرسچن قوم کے ساتھ, بیکاز جو ایڈورڈز کالج ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کبھی بھی نیشنلائز نہیں ہوا تھا. حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے انہوں نے لکھ کے دیا لیٹرز کی صورت میں کہ یہ کبھی نیشنلائز نہیں ہوا, یہ کبھی بھی حکومتی تحویل میں نہیں رہا. لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہائی کورٹ سے چھپا دی گئیں اور ہائی کورٹ سے ایک ایسا ڈیسیژن لیا گیا جو کہ جن پہ بہت ساری سچائی جو تھی وہ چھپائی گئی. میں یہ جو آپ نے بات کی سینٹ کی کچھ دن پہلے کی, وہاں پہ یہ طے پایا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں بیٹھے گی اور تمام معاملات کو دیکھے گی اور اس کے بعد ایک کسی فیصلہ کو نتیجے پر پہنچے گی. اور میں نے اس کمیٹی کو بھی اور حکومت پاکستان, حکومت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو بھی اور اپنے چرچ کو انفارم کیا کہ میں 18 دسمبر سے 4 جنوری تک ملک سے باہر ہوں گا. میں اپنے بچوں کے پاس کرسمس اینڈ نیو ایئر منانے جا رہا ہوں. مجھے بخوشی سب نے کہا کہ آپ جائیں, واپس آئیں گے تو اس معاملے کو حل کیا جائے گا. 18 کو میں نے اپنا سفر شروع کیا اور 18 کو جیسے ہی میں جہاز پہ بیٹھتا ہوں تو ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے جس میں 19 تاریخ کی ڈیٹ ڈالی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوگی جس کو چیئر گورنر صاحب کریں گے, اور وہ دوسرے دن میٹنگ ہوتی ہے کسی قسم کے ایتھکس کے بغیر. اور میٹنگ کے لیے قانونی طور پہ 14 دن کا ٹائم ہونا ضروری ہے, اس کو بھی بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. دوسرے دن میٹنگ کی گئی اور باوجود اس کے کہ میرے پاس 10 سال کا کانٹریکٹ ہے جو کہ بورڈ آف گورنر نے, جس کے چیئرمین گورنر تھے, انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے. اس کے ہوتے ہوئے مجھے اپنی پوزیشن سے ریلیو کر دیا گیا, ریٹائر کر دیا گیا. اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی اور کسی بھی قسم کی کسی بھی قانونی دائرے میں یہ چیز نہیں آتی تھی. اور اس کے بعد ایک
साहब को वहाँ पे एक्टिंग प्रिंसिपल रखा गया। इस वादे के बावजूद कि एडवर्ड्स कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा क्रिश्चियन कम्युनिटी से होगा, उसके बावजूद नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी से उस एक साहब को लिया गया जिसकी तालीम सिर्फ बीए है। अब एक ऐसा कॉलेज जिसमें BS 4 years डिग्री प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसके प्रिंसिपल की कम से कम तालीम जो है वो PhD है, वहाँ पर आपने एक प्रिंसिपल को एक्टिंग पोजीशन पे लगा दिया जिसकी सिर्फ तालीम फ़कत BA है और वो भी नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। आप कहते हैं क्रिश्चियन आइडेंटिटी को बरकरार रखा जाएगा, जबकि क्रिश्चियन आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए नॉन क्रिश्चियंस को आप एक्टिंग प्रिंसिपल लगा देते हैं। उस BOG ने 4 कमेटियां बनाई हैं अभी तक, और हैरत की बात है 4 कमेटियों में एक भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का फर्द शामिल नहीं है। अब ये 4 कमेटियां मिल के क्रिश्चियन आइडेंटिटी बरकरार रखने की कोशिश करेंगी, बड़ी हैरत की बात है। तो पाकिस्तान मिनॉरिटी राइट कमीशन के स्पोक्समैन बरतानिया से अदन फरहाद साहब, जो अदन फरहाद ने और इनके साथ बहुत से दोस्त लंदन से और दूसरे शहरों से, मुल्कों से, जिन्होंने मिलकर ये काम किया है, तो क्या कहेंगे जनाब? प्रिंसिपल साहब को तो वहाँ पर हटा दिया गया है, आपकी कमेटी क्या कर रही है? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच विल्सन और टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बोलने का मौका दिया आज। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ प्रिंसिपल साहब को इन UK। वो क्रिसमस के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए। और जहाँ तक बात एडवर्ड कॉलेज की है, तो मैं ये समझता हूँ कि शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान मिनॉरिटी राइट कमीशन इनके साथ खड़ी है, लीगल हवाले से भी और कम्युनिटी के हवाले से भी। किसी भी किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में अगर एडवर्ड कॉलेज के हवाले से बिशप साहब को, प्रिंसिपल साहब को, इनकी फैमिली को जहां ज़रूरत पड़ेगी, हम शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का, जो UK में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कॉज के ऊपर हमारे साथ खड़ी हैं, इस कॉज के ऊपर खड़ी हैं, बिशप साहब के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ खड़ी हैं। और हमने इस अपनी तगोदो को, इस एफर्ट्स को, अपने जो प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किए हैं उसके ज़रिए हमने पाकिस्तान में KPK की गवर्नमेंट को ये आवाज़ पहुंचाई है कि हम कम्युनिटी सोई नहीं है, अपने हक के लिए हम खड़े रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। थैंक यू। ये थे अदन साहब जो अपने हकूक की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, जैसे ये कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आपका जो आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, रिटायरमेंट दे दी गई है, क्या आपको क्या नोटिफिकेशन दिया गया है और वहां पर आप मौजूद नहीं हैं, और ये कैसे मुमकिन है? जहाँ तक कानूनी धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है, तो ना सिर्फ ये है कि मुझे मेरी पोजीशन से रिलीव किया गया गैर कानूनी तौर पे, बल्कि फौरन जो एक्टिंग प्रिंसिपल है उनसे मेरे ऑफिस पे कब्जा करवाया गया। और मेरे ऑफिस में जो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए थे, जो हर वक्त 24 आवर्स रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि वहाँ से किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो पाए जो हमारी नज़रों से ओझल रहे, तो उन कैमरास को हटवा दिया गया। और उस कैमरा को हटवाने के बाद वहाँ से सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जो थे और जो मैप्स थे, जो गैजेट्स थे, जो स्टैम्प्स थी, जो लेटर पैड्स थे, वो चोरी कर लिए गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि इन कैमरास के होते हुए इन चीज़ों का वहाँ से बाहर ले जाना नामुमकिन था। ये कैमरास उतारने के बाद जब हर तरह से एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है कि आसानी के साथ चोरी की जा सकती है, तो वो चोरी की गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरा जो प्रिंसिपल आपकी जगह पर एक्टिंग प्रिंसिपल लाया गया है, उसको उन्होंने ज्वाइन कराया, आपने अभी तक कॉलेज छोड़ने का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया ना, वो वहां पर बैठा दिया गया, बरजमान किया गया और वो आपके ऑफिस पर कब्जा कर चुका है।
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایتھیکلی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو کسی طریقہ کار قانونی طریقہ کار کے مطابق اگر وہ اپنی پوزیشن چھوڑتا ہے تو وہ ایک ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ قانونی طریقہ کار اپنایا نہیں گیا اور میرا کانٹریکٹ ہوتے ہوئے اور ہونے کے باوجود جو ہے. معذرت خواہ ہوں، آپ کا کانٹریکٹ کب تک تھا؟ جی میرا کانٹریکٹ 10 ایئرس کا ہے اور یہ میرا کانٹریکٹ بورڈ آف گورنرز نے اپروو کیا ہے، جس کے چیئرمین جو سابقہ گورنر جھگڑا صاحب تھے وہ انہوں نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ اس کانٹریکٹ کو اپروو کیا ہے. اور یہ کانٹریکٹ نہ صرف گورنر صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ کانٹریکٹ ہے، اس کی کاپی بھی بھجوا دی گئی تھی اور یہ پچھلے کافی عرصے سے ان کے آفس میں پڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ چیف منسٹر ہاؤس میں بھی یہ کانٹریکٹ پڑا ہے، جتنی کمیٹیز آئی انہوں نے بھی اس کو دیکھا ہے، آڈیٹرز نے بھی اس کانٹریکٹ کو دیکھا ہے. اس کے باوجود اس کانٹریکٹ کو تسلیم نہ کرنا غیر قانونی ہے. گورنمنٹ جو ہے 1974 سے لے کے 2019 تک آج تک گورنمنٹ نے کسی امپلائی کی سیلری نہیں دی. یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ گورنمنٹ نے وقفے سے کبھی کبھار گرانٹ دی ہے جو کہ نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز کو دی جاتی ہے، اور یہ لکھ کے دیتے تھے کہ یہ گرانٹ ٹو دا نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز، اور یہ گرانٹ سالوں کے بعد ایک دفعہ ملتی تھی. پچھلے 20 سالوں میں ہمیں ایک دفعہ صرف یہ گرانٹ ملی ہے. اور اب نارملی جب بھی کوئی نیشنلائز انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے جو امپلائیز ہیں ان کی سیلریز جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. 74 سے 2019 تک 1 روپیہ بھی سیلریز کی مد میں گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دیا. کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے اور کسی قسم کی اور چیز نہیں دی. ہمارا جو کالج ہے وہ رجسٹرڈ ہے ایز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ. ہم لوگ پشاور یونیورسٹی سے رجسٹرڈ ہیں ایز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ. ہم لوگ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور سے رجسٹرڈ ہیں ایز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹریڈ مارک جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹریڈ مارک رجسٹریشن ہے وہاں سے رجسٹرڈ ایز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے. ان تمام حقیقتوں کو ہائی کورٹ سے چھپایا گیا. ہمارے لے کینن یعقوب مسیح اٹھوال جو برطانیہ میں ہیں، مقیم ہے، اور یہ یہاں سے خدا کے فضل سے خدا میں بہت سی پاکستان میں کمیونٹی کی خدمات کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں. اور حال ہی میں انہوں نے لاہور میں بادشاہی مسجد میں بھی صاف پانی کا جو فلٹر لگایا. اس کے بعد گوجرا میں انہوں نے فلٹر ٹینک لگوائے ہیں. اور بھی جہاں بھی پاکستان میں کبھی کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو مسیحی کمیونٹی، اقلیتی کمیونٹیوں کے لیے یہ بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور فوراً وہاں پہنچتے ہیں. آپ فرمائیے، بتائیے کرسمس کیسا گزرا؟ کرسمس ٹھیک ٹھاک تھا بالکل، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے جو بھی ایکٹیویٹیز کی ہیں اینڈ اس کو خدا نے بہت برکت دی ہے. اور ہم نے ریڈیو پہ بھی پروگرام کیے اور چرچ میں بھی ایکٹیویٹیز کی، تو خدا کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. اچھا، پرنسپل صاحب آئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے ایڈورڈ کالج کے حوالہ سے؟ ایڈورڈ کالج کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک کرسچن انسٹیٹیوشن ہے اور ہمیشہ کرسچنوں کی رہنی چاہیے، اور اس کو کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور یہ ہمیشہ یہ کرسچن کی ہی رہنی چاہیے، کرسچن کے پاس ہی رہنی چاہیے. اور جتنے بھی لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایک مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ بھائی اتنے لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں اور کبھی بھی کسی پرنسپل کو بھی نہیں ہٹانا چاہیے. اور جو ہماری it's always will remain the Christian institution. It's always remain to be Christian. پرنسپل صاحب، میری جو ان سے بات اور گفت و شنید ہوئی ہے اس میں سے ایک بات تو واضح ہوئی ہے کہ ان کو قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان کو چرچ بلکہ میں کہوں گا چرچ اور کالج، ایڈورڈ کالج سے پش آؤٹ کر دیا گیا. مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ انڈیویجول کی بات نہیں ہے،
میرے وہاں رہنے یا رہنے کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس پر پوچھتے ہیں پرنسپل صاحب آپ نے کہا کہ انڈیویجول کی بات نہیں ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کالج کو آپ کو کالج سے انہوں نے پش آؤٹ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ جی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نو ون از انڈسپینسیبل, میں ہوں یا کوئی اور ہو. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ چرچ کا کالج ہے, یہ کرسچن کمیونٹی کا کالج ہے, اور یہ چرچ اور کرسچن کمیونٹی کے پاس رہنا چاہیے. لیکن یہاں پہ بات کچھ یوں ہے کہ جب ہمارے آنریبل گورنر صاحب اعلان کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ اس کالج کا پرنسپل ہمیشہ کرسچن رہے گا, اس کے باوجود ایکٹنگ پرنسپل نان کرسچن لگا دیتے ہیں, وہ بھی ایک بی اے پاس. کرسچن کمیونٹی کے پاس کیا کوئی کیپیبل آدمی نہیں تھا جس کو ایکٹنگ پرنسپل لگایا جا سکتا؟ اگر لگانا ہی تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر قانونی قدم اٹھایا گیا ہے کہ مجھے ریلیو کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود میں اپنی پوزیشن کے لیے کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میری پوزیشن ریسٹور ہو. مجھے اپنی پوزیشن نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ چاہیے کہ یہ کالج کرسچن کمیونٹی کے پاس جائے, چرچ کے پاس جائے. یہی میری فائنل ورڈکٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے سن لیا, اور قوم جو ہماری مسیحی قوم ہے وہ بھی پرنسپل صاحب کے الفاظ بھی انہوں نے سنے, یعقوب مسیح اٹھوال صاحب کے بھی الفاظ آپ نے سنے کہ یہ مسیحی قوم کا کالج ہے, اور یہ مسیحی قوم کے لیے ہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا مسیحی قوم یک مشت ہو کر, یکجا ہو کر اس کے لیے اپنا مزید قدم اٹھاتی ہے یا نہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے ولسن ٹی وی.